بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. تنبیہات کے ضمن میں کچھ باتیں کل گزر چکی ہیں. یہ بھی بتایا تھا کہ تنبیہ کسے کہتے ہیں، اس کی جمع کیا ہے؟ تنبیہات. جی کسے کہتے ہیں تنبیہ؟ نام بھائی لکھائے تو کیا ہوا؟ لکھائے تھے کیوں پیچھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ غلط بات ہے. تنبیہ کسے کہتے ہیں؟ تنبیہ پر بھی آپ لوگ متربع نہیں ہوں گے تو کیا بھی چاہیے؟ تنبیہ الغافلین. ہاں، تنبیہ پر بھی اگر متنبع نہیں ہو رہے تو کیا چاہیے؟ تنبیہ الغافلین. آؤ، کسی کو نہیں پتہ ہے کیا لکھایا تھا کل تنبیہ کے بارے میں؟ عربی میں وہ دلالہ عما غفل عنہ المخاطب، اور اصطلاحی تعریف لا یفہم من مجمل لادنی تامل یا بادنی تامل. اس کے بعد اعلامم بما فی ضمیر المتکلم للمخاطب. یہی ہے نا؟ چلو، 4 تنبیہات یہاں پہ یہ ذکر کریں گے. تنبیہ اول کے ضمن میں جو بات آنے والی تھی کل تقریباً میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. پتہ نہیں کیا آپ لوگوں نے یاد کیا ہے کہ نہیں کیا، اللہ ہی جانے. کتنے لوگوں نے یاد کیا ہے اس کو؟ کل جو پڑھایا گیا تو اس کو سمجھ میں بات آ گئی تھی؟ کتنے لوگوں نے ملایا تھا؟ جی توجہ. اور ہاتھ بہت کم اٹھا رہے ہیں. جو روزانہ پڑھایا تھا اس کو روزانہ حل کر لیا کریں، یاد کر لیا کریں. ابھی جمع کرتے جائیں گے تو آخر میں کیا ہوگا؟ ایسا ممکن ہے کہ 10 دن آدمی بھوکا رہے اور 11ویں دن 10 دن جو کچھ نہیں کھایا ہے سب ایک ساتھ میں کھا جائے. ابھی ایسا ہوا ہے؟ چلو دیکھو، تنبیہ اول میں وہی بات بتانے جا رہے ہیں جو کل بات گزری ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت منقول ہے کہ آپ معوذتین کے قرآنیت کا انکار کرتے ہیں. اس سلسلے میں ایک روایت موجود ہے. اس میں علماء کرام کی 3 اقوال کل گزر چکے ہیں. راجح کیا ہے اس کو بھی بتا دیا گیا ہے. اب یہاں پہ اس کو دیکھیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. مختصر بات ہے، کل تو مکمل تفسیر کے ساتھ میں بات گزری ہے. دیکھیں، الاول ومن المشکل ما نقل. اچھا، دشوار امر میں سے یہ وہ بات ہے جو بیان کی جاتی ہے، نقل کی جاتی ہے. کیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ فاتحہ اور معوذتین کا قرآن کریم سے ہونے کے منکر تھے. کانا ینکر، انکار کرتے تھے، کونا سورۃ الفاتحہ والمعوذتین من القرآن، سورہ فاتحہ اور معوذتین کے قرآن سے ہونے کے وہ کیا تھے؟ قائل نہیں تھے. یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. وَهُوَ فِي غَایَةِ الصُّعُوبَةِ، اور یہ انتہائی کیا مشکل امر ہے. ان کا یہ کہنا کہ قرآن کریم سے معوذتین اور سورہ فاتحہ نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ مشکل امر ہے. ظاہر سی بات ہے. کیوں مشکل امر ہے؟ اس کی دلیل ہے ان قلنا، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں، کیا کہیں؟ ان النقل المتواتر کان حاصلا فی عصر الصحابہ بکون ذلک من القرآن، کہ نقل متواتر عصر یا عہد صحابہ میں کیا ہے؟ حاصل ہو چکا ہے اس کے قرآن کریم کے ہونے سے. کس کے؟ ذالک مشابہ کون ہے؟ معوذتین اور سورہ فاتحہ. المذکور کی قبیل میں لے لیا جائے گا اس کو. ٹھیک ہے؟ چلیں، فَإِنْكَارُ يُوجِبُ الْكُفْرَ، وہی ان قلنا کے شرط کی تو بس بات چل رہی ہے. جب یہ بات حاصل ہے صحابہ کرام کے زمانے میں کہ یہ جو معوذتین ہیں، سورہ فاتحہ ہے، یہ کیا ہے؟ قرآن کریم سے ہے. جب یہ بات محقق ہے، فَإِنْكَارُهُ يُوجِبُ الْكُفْرَ، ان کا اسے انکار کرنا کیا ہو جائے گا؟ موجب کفر ہوگا، منجر الی الکفر ہوگا، کفر کی طرف کھینچنے والا ہوگا، کفر کا واجب کرنے والا ہوگا. وَإِنْ قُلْنَا ہو گیا. ان شرطیہ ہے. فَإِنْكَارُهُ، یہ جزا ہے. جزا کیا ہو؟ جب جملہ اسمیہ ہو تو فا کا داخل کرنا واجب ہے. یہاں موجود ہے آپ کے سامنے. وَإِنْ قُلْنَا، ہوگا ہم یہ کہیں لم یکن حاصلا فی ذلک الزمان، یعنی لم یکن حاصل کا مطلب کیا ہے؟ متواتر حاصل نہیں ہوا ہے اس زمانے میں، تو کیا لازم آئے گا؟ لم یکن حاصل سے مراد کیا؟ لم یکن
النقل المتواتر حاصلا فی ذلک الزمان، ٹھیک ہے، کہ اس زمانے میں اگر نقل متواتر حاصل نہ ہوا ہو تو لازم کیا آئے گا، قرآن کریم اصل میں متواتر ہی نہیں ہے۔ کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں کیا ہے جن کے تواتر کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی، اگر یہ ہم مانتے ہیں تو کہ اس زمانے میں اجماع کا حصول نہیں ہوا ہے صحابہ کرام کے زمانے میں، تو کیا ہو جائے گا، نقل متواتر۔ اب اس کا جواب کیا دینا چاہ رہے ہیں، وہ فی غایت الصعوبہ، بتا دیا ہے کہ یہ انتہائی مشکل امر ہے، کیوں، اگر یہ مانتے ہیں تو یہ خراب لازمات ہے، یہ مانتے ہیں تو کچھ اور خراب لازمات ہے، اگر یہ مانتے ہیں کہ نہیں نقل متواتر صحابہ کرام کے زمانے میں ہو چکا ہے تو ان کا یہ انکار کرنا موجب کفر ہے، اگر یہ مانتے ہیں کہ نقل متواتر نہیں ہوا ہے تو پھر کیا ہو جائے گا، قرآن کریم کا غیر متواتر ہونا لازم آئے گا۔ دونوں ہی بات کیا ہے، ایک مشکل امر ہے۔ جواب کیا دے رہے ہیں، دیکھو وہی جواب جو پیچھے بڑھ چکے ہیں، والاغلب علی الظن، تعبیر اچھی ہے، والاغلب علی الظن، ظن غالب یہی ہے، تو بولتے ہیں آپ لوگ کچھ اور طرف عربی میں بولتے ہیں یا کچھ اور بتا رہے ہیں، ظن غالب یہی ہے کہ ان نقل هذا عن ابن مسعود نقل باطل، کئی جواب لوگوں نے دیا ہے لیکن میں نے کیا بتایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے ان روایت کی تصحیح فرمائی ہے، حسن ہی نہیں بلکہ صحیح بھی قرار دیا ہے، تو جواب تو دینا چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک محقق کا قلم کیا کچھ کہہ رہا ہے، دیکھو ذرا سا، امام جلال الدین سیوطی کی بات ہے، کون سی کتاب ہے، الاتقان، اس سے تلخیص کر رہے ہیں، تلخیص میں دیکھیں کتنی کاٹ چھاٹ کے بعد بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے، تو یہ کاٹ چھٹ والی بات پڑھتے رہو گے اصل تک نہیں پہنچو گے تو کیا ہو جائے گا، کٹے چھٹے والے میں تو شمار ہو جائے گا آپ لوگ ابھی ایسے، سمجھ میں، بولے تھے نا دقاق عالم، دقیق سے دقاق کہاں ہوا ہے ابھی۔ چلیں، ظن غالب یہی ہے کہ یہ نقل حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کیا ہے، نقل باطل ہے، یعنی منقول ایسا کچھ غلط اور من گھڑت والی بات ہے یہ، بامرا ترجمہ۔ وَبِهِ يَحْصُلُ الْخَلَاصُ عَنْ هَذِهِ الْعُقْدَةِ، اور اسی کے ذریعے سے، یعنی اگر جب ہم یہ مانیں کہ یہ نقل صحیح نہیں ان کی جانب سے تو کیا ہو جائے گا، اس عقدہ مطلب پیچیدگی، باریکی یا سنگین امر سے، اس سنگین امر سے کیا ہے، اسی سے کیا ہے غلو خلاصی حاصل ہوگی، چھٹکارا ملے گا آپ کو، اسی کو ماننے کی بدولت کیا ہے، اس پیچیدہ امر سے غلو خلاصی یا چھٹکارا حاصل ہوگا، بھی مقدم کر دیا گیا ہے، لأن تقدیم مع حق و تاخیر یوجب الحصر۔ چلیں بات یہاں پہ ہو گئی، آگے کچھ اور جواب کی طرف اشارہ کرتے ہیں، انما حقها واسقطها من مصحفه انکارا لکتابتها، دوسرے جواب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے، چھوٹ جا رہا جگہ ہے بھائی۔ قال غازی ابو بکر، ان یہ کتاب ہے الانتصار للقرآن، کیا کتاب ہے، الانتصار للقرآن، یہ کتاب بہت شاندار، جاندار اور ماندار ہے، شاندار، جاندار اور ماندار ہے، پڑھنے کے لائق کتاب ہے۔ لم یصح عنہ انها لیست من القرآن ولا، کیا لکھا ہے، حفظ عنہ یا ولا حفظ عنہ، دونوں چیز صحیح ہے۔ ابو بکر باقر اللہ نے کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اس طرح کی کوئی روایت صحیح نہیں ہے کہ آپ نے کہا ہو کہ یہ قرآن کریم سے نہیں ہے، ولا حفظ عنہ، اور نہیں آپ سے اس طرح کی روایت محفوظ ہے کسی طریقے سے، مطلب جو بھی روایت موجود ہے وہ کیا مجروح ہے، کوئی ایسی روایت اس میں موجود نہیں جو قابل کیا اعتبار ہو۔ ان کا ایک کہنا ہے قاضی ابو بکر باقر اللہ نے کہا، لیکن تھوڑا سا کلام پیچھے بات گزر چکی ہے، کچھ روایتیں کیا ہے حسن ہے، بہت کچھ کیا ہے صحیح کے درجے پر فائز ہے، وہاں پھر کیا ہے تاویل کے بغیر کچھ گزارا ہے نہیں، اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو پھر دیگر معاملات بھی آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ انما حق کا حق زمین کا مرجع وہی ہے، معوذتین سورہ فاتحہ ہو، انہوں نے ان صورتوں کو کھولش دیا تھا اور اپنے مصحف سے نکال دیا تھا، اسقطہ ساقط کرنا ہے، نکال دیا تھا، کیوں، مفعول لہو انکارا لکتابت، آپ اس کے کتابت کا انکار کرتے ہوئے، یعنی آپ ان کے لکھنے کے منکر تھے، آپ اس کے لکھنے کا انکار کرتے ہوئے آپ نے اپنے مصحف سے اسے خرچ دیا اور نکال دیا، لا جہدن لکونہا قرآن، نہ کہ اس کا انکار کرتے ہوئے کہ یہ قرآن کریم ہے، یہ نہیں، قرآن کریم ہونے کے اعتبار سے اس کا انکار کرنے کے طور پر آپ نے کیا کیا، اس کو خرچا نہیں ہے بلکہ کیا ہے نہ لکھنے کے اعتبار سے آپ نے اس کو خرچ دیا۔ لأنه كانت السنة عنده ألا يكتب في المصحف إلا ما أمر النبي صلی اللہ علیہ وسلم بإثباته فيه میں ضمیر کا مرجع کون ہے، مصحف ہے، کیونکہ آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ مصحف میں وہی لکھتے تھے جس کا حکم
مصحف میں لکھنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ الا ما امر النبی باثبات ہی، ہمارا کا صلہ بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ثابت رکھنے کا فی مصحف میں لکھنے کا، ثابت رکھنے کا جس کے بارے میں حکم دیتے، آپ اسی کو کیا کرتے تھے؟ مصحف میں لکھا کرتے تھے۔ سنت مطلب طریقہ، وہ سنت مطلب وہ سنت نہیں جو ایک اصطلاحی معنی میں استعمال ہوا ہے، لغوی معنی میں۔ چلو آگے، امام نووی نے کچھ روایتیں، وہی جو مختلف روایتیں مختلف احادیث میں موجود ہے، یہ جمع کر رہے ہیں، اس کو کلام کر رہے ہیں۔ امام نووی فرماتے ہیں وما نقل عن ابن مسعود باطل لیس بصحیح، جو بھی روایت ہے، محمد کو بتاتا ہے جو بھی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود سے منقول ہے سب کے سب کیا ہے؟ باطل ہے، کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔ باطل کے بعد ایک تاکیدی ہے، لیس بصحیح آیا ہے غنشی میں، آتت اقولها ولم تظل منه شیئا، عطف تفسیری۔ قال ابن حجر، اب یہاں بات آ رہی ہے ایک زبردست محقق کی، بعد ان صححہ روایات انکار ابن مسعود، علامہ ابن حجر اسقلانی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے انکار کی روایت کی تصحیح کے بعد فرمایا، کیا فرمایا؟ مقول آ رہا ہے فقول من قال، تو کسی کا یہ کہنا، کیا کہنا؟ انہ کذب علیہ، یہ کہنا کہ یہ آپ پر جھوٹ ہے، بہتان ہے، کسی بندے کا یہ کہنا کہ حدیث سے جو منقول ہے عبداللہ ابن مسعود سے، وہ کیا؟ انہ کذب علیہ، کذب پر لگا پڑنا، کذب علیہ، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، یہ کہنا کیا ہے؟ فقول کا کی خبر ہے مردود، یہ کیا ہے؟ ناقابل قبول ہے۔ مردود اردو میں بولو گے بولے یار کچھ اور کہہ رہا ہے، انت مردود، تم مردود ہو، یا اردو والا مردود نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ عربی والا، تمہیں نکالا جاتا ہے، دھتکارا جاتا ہے۔ والطعن فی الروایات الصحیحہ بغیر، یہ بہت زبردست ضابطہ لکھ رہے ہیں، اس کے اب انڈرلائن اپلائن کر لو، علم حدیث میں بہت کام کی چیز ہے۔ روایت صحیحہ میں بغیر دلیل کے طعن و تشنیع کرنا ناقابل قبول ہے، لا یقبل، ناقابل قبول ہے۔ اب بل ترقی کہہ رہے ہیں، بل روایات صحیحات والتاویل محتمل، کہنے کہ روایت، بل کی روایتیں کیا ہیں؟ صحیح ہیں، ان میں تاویل کیا ہے؟ محتمل ہے، تاویل کا احتمال موجود ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اب کیا ہے احتمال وغیرہ پیچھے کل بیان کر چکا ہوں نا بھائی، او حنان یا منان یا تو جلال والاکرام بول دے رہو۔ قال ابن قتیبہ فی مشکل قرآن، یہ موجود ہے الباحث القرآن کے اندر، مشکل قرآن میں ابن قتیبہ نے کہا کیا ہے؟ ظن ابن مسعود ان المعوذتین، اس میں فعل پڑھیے گا، معوذتین نہیں، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ معوذتین پڑھیے گا، تفسیر سراج الجنان میں اعراب میں گڑبڑی ہے، معوذتین لکھا ہے۔ لیستا من القرآن، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو یہ گمان ہوا کہ یہ دونوں قرآن کریم سے نہیں ہے۔ کیوں گمان ہوا؟ وجہ گمان کیا ہے؟ گمان کی وجہ لأنہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعود بہما الحسن والحسین فاقام علی ظنہ، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں ہی صورتوں کے ذریعے سے حضرت حسنین کریمین کو کیا کر رہے ہیں؟ دم کر رہے ہیں، دم لگا رہے ہیں، ویسے ان دونوں کے ذریعے سے کیا کر رہے ہیں؟ پھونک پھاک کر رہے ہیں۔ فاقام علی ظنہ، وہی کام انجام دے رہے ہیں جس کام کا آپ لوگ انجام دیتے ہیں دونوں صاحبین جعفر و عبدالحنان۔ فاقام علی ظنہ، تو اس گمان پر کیا ہو گئے؟ وہ قائم رہے، جمے رہے۔ عبارت دیکھو اردو صحیح ہو جائے، فاقام علی ظنہ۔ ولا نقول، ہم یہ نہیں کہتے کہ انہ اصاب فی ذلک واختار المہاجرون والانصار، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں درست ہیں اور مہاجرین انصار نے کیا ہے؟ خطا پر ہے، غلطی یہ نہیں، خطا پر ہے، یعنی وہ اپنے گمان کے مطابق ٹھیک ہے، اور مہاجرین انصار جو بھی کہہ رہے ہیں ان کا بھی کیا ہے؟ کہنا ٹھیک ہے۔ انہوں نے بین والی صورت نکال دی ہے، اب بین قریب ہے کہ بین بعید ہے، یہ سب بین بعید ہے، کیا ہے؟ بات وہی صحیح ہے جو استاد گرامی کے حوالے سے کل کیا ہو چکی ہے؟ گزر چکی ہے۔ تنبیہ اول ختم، بات سمجھ میں آ گئی نا کیا کہنا چاہ رہے؟ اس میں سے جو کل بتایا تھا اس کو مکمل یاد کر لے کہ اس میں بات بہت مختصر ہے، 3 اقوال ہے، تینوں اقوال پر کیا ہے؟ دلائل بھی موجود ہیں، ایک ایک دلیلیں یاد کر لیجیے گا۔ ممتحن امتحان میں پوچھ سکتا ہے کہ بھائی انکار قرآنیت کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کیا روایت ہے، اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کو ثابت کریں۔ تو جو آپ سمجھتے ہیں مکمل تدوین قرآن بھی آپ لکھ سکتے ہو، وہاں پہ مکمل طور پر سے کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں آپ تم نے اپنی بات ثابت کرنی ہے، چاہے اس کتاب سے ثابت کرے یا کہیں اور سے ثابت کرے، ثابت کر کے ہی چھوڑنی، ٹھیک ہے؟ اتقان وغیرہ اپنا من ثابت کرنے کے اس کا باپ میں کھڑا ہوں نا، کہاں سے اپنا من ثابت کرے گا؟
جو بھی آپ بولیں گے وہ کیا ہے؟ لازم واحد خبر ہے جی. آپ امتحان میں لکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ لازم فائدہ خبر. فائدہ خبر تو نہیں ہوتا نا، استاد کو تو پتہ رہتا ہے میں نے پڑھا ہے، کہاں سے لکھو گے جی. چلو دوسری کی طرف. التنبیہ الثانی، یہ وہی تنبیہ ہے جس پر امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمٰن تقریباً 7 سے 8 صفحات کو انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ تحقیق سے ایک دم مالا مال کر دیا ہے کہ پڑھنے کے لائق ہے. ایسی تحقیقی عمدہ اور محقق گفتگو علم حدیث کی تشریح کے معاملے میں مجھے کہیں نظر نہیں آئی. ابھی دیکھا تھا لیکن آپ لوگوں کا حساب تھوڑا سب کو سوار ہے. چلو. التنبیہ الثانی، المراد من قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے، قول کی مراد کیا ہے؟ کون سے قول؟ ان القرآن انزل علی 7 احرف سے مراد کیا ہے؟ وہ آگے ذکر کر رہے ہیں. حرف بمانے کیا ہے؟ وجہ ہے. حرف بمانے وجہ یعنی صورت کے معنی میں لیا گیا. پانچ معنی ہے. وجوہ و نظائر آتا ہے. وجوہ و نظائر مطلب ایک کلمہ کو چند صورتیں پڑھ سکتے ہیں. اسی میں آگے چل کر کے ایک ہیڈنگ آنے والی گفتگو اس میں وجوہ نظائر کے بیان کے تحت. غالباً 44 میں دیکھو تو ذرا سا 46 یا 44 جلدی فٹافٹ جلدی کیجیے. جی ہے ہاں دیکھو الحمدللہ بہت پہلے دیکھا تھا ہے 44 میں ثواب ذہن میں آ گیا. فی معرفت الوجوہ والنظائر دیا ہے یعنی ایک لفظ کو کہ چند مشترک معنی میں وہ استعمال بھی ہوتے ہیں. جیسے استعمال ہوتے ہیں ویسے کیا کچھ پڑھنے کے بارے میں بھی صورتحال موجود ہے. چلو آپ ادھر آ جاؤ، وہاں دیکھتے ہیں نا بعد میں جلدی گاڑی جانے والی وہاں پہ. تو ان القرآن انزل علی 7 احرف والے قول لے نبی سے مراد کیا ہے؟ حرف بمانے وجہ ہے یعنی صورتوں کے، کہ قرآن کریم کو اس توسیع اور اس وسعت کے ساتھ میں نازل کیا گیا ہے بئی طور کہ لا تتجاوز وجوہ اختلافی فی اداء اللفظ الواحد 7 اوجہ، کہ ایک لفظ کی ادائیگی میں وجوہ اختلاف 7 سے تجاوز نہ کرے. کل میں نے ایک بات بتائی تھی کہ انزل القرآن علی 7 احرف کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ قرآن کریم کو 7 صورتوں کے مطابق نازل فرمایا گیا. صحابہ تابعین کے زمانے میں یہ اس کی حد بندی نہیں تھی. وہ 7 صورتیں کیا ہیں؟ 7 ائمہ کرام کی. تو بات کی بات ہے کہ نہیں ہو کرے. تو اس زمانے میں جو لوگ پڑھا کرتے تھے، ایک روایت تو یہ کہ قریش کے اندر، عرب کے اندر 7 قبیلے تھے. 7 کی زبان عربی کے اعتبار سے تھوڑی کیا تھی؟ چینجنگ تھی. تو ان کے اعتبار سے قرآن شریف پڑھنے کی اجازت تھی شروعات میں. اگر کسی ایک کے ساتھ خاص کر دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ لوگ تھوڑے سے دقت میں آ جاتے. مثال کے طور پر سے کیا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اردو اچھی ہوگی، یو پی لکھنؤ یا پھر دلی وغیرہ میں رہنے والے ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جن کی کیا صحیح نہیں. کچھ علاقے ایسے بھی جہاں اردو بولی نہیں جاتی، کیرلا وغیرہ میں چلے جائے عربی بولی یا انگلش بولے. آپ اگر اچانک کوئی ایسی چیز لاگو کر دی جاتی اس میں دشواریاں ہوتی تو کیا ہو جاتی؟ دقت میں لوگ پڑ جاتے. تو اس وقت یہ کہ 7 زبان میں آپ پڑھ سکتے ہیں. دھیرے دھیرے جب معاملہ چلے گا تو حدیث پاک کے معنی کی کیا ہوگی؟ حد بندی یہ ہو گئی کہ کیا اس سے مراد وہی قرآن کرام کی قرأت لی جا رہی ہے جو کہ آپ پوری کیا ہے دنیا بھر کے اندر مشہور ہے. تو بلب سے دیگر اجماع امت سے کیا ہو گیا؟ حدیث پاک کے معنی کی تعین و تفہیم تحدید کر دی گئی ہے. جیسے کیا ہے قرآن کریم آیت کریمہ ہے والمؤلفۃ قلوبہم، 8 مصارف کا بیان ہوا ہے. اجماع امت سے صحابہ کرام کا اجماع ہوا اور کیا کیا؟ ایک مصرف کو خارج کر دیا گیا ہے. اجماع امت کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ تو مصرف اب بھی موجود ہے لیکن اب اس کو دیا نہیں جاتا ہے. معاشرے میں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اس کو توجہ میں رکھیے گا. اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو صفحہ نمبر غالباً 105 سے ہے اور 107 8 11 12 تک کی مکمل تفصیل انہوں نے گفتگو پیش کی. الاتقان کے اندر چھوڑنے کے لائق نہیں بنے. اس کو الگ پڑھ کے آئیے گا ذرا سا. بہت ہی تحقیقی، بہت ہی شاندار. اس سے آپ کی کیا ہے تحقیقی نگاہ میں کیا ہے اور بالیدگی آنے والی ہے. بلیدگی نہیں، بالیدگی. چلو دیکھو وقت کی کمی ہے اور نہ میں دکھاتا آپ لوگوں کو. عام چیزیں بھائی چھوٹتی جا رہی ہے. تنبیہ ثانی ہے نا، ہاں اسی کو انہوں نے کہا. آگے چلو تنبیہ ثالث. اب تنبیہ ثالث میں وہ بات بتائی جائیں گی جو قرآن کرام ہیں ہمارے. توجہ، تو یہ کیا تابعین یا طبع تابعین کی جماعت ہے. اکثر ان میں جو 7 قرآن کرام جو مشہور ہوئے ہیں ان 7 ہی لوگوں پر اتفاق کیوں کر لیا گیا. آگے یہ بات بتانے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ بات کو گمان کیا ہے کہ جو قرآن کریم میں فرمایا گیا نا حدیث پاک کے ان القرآن انزل علی 7 احرف، انہوں نے کیا کیا ہے، یہ اگر مراد کوئی لیتا ہے تو یہ غلط ہے. تنبیہ ثالث میں انہوں نے اس طرح کی باتیں بیان کی. اس سے پہلے ایک بات ادھر یہاں پہ آ جائیں، صفحہ نمبر 22 پہ آئیے. تو
22 لکھا ہے؟ اس سے پہلے آپ پڑھے، آپ 21 میں آئی کیا لکھا ہے؟ وکل قرات لکھا ہے، وافقت العربیہ ولو بوجہ لکھے ہیں، وافقت احد المصاحف العثمانیہ ولو احتمال وصحہ سند ہوا ہے، فہی القراءۃ الصحیحہ التي لا يجوز ردها ولا يحل انکار ہوا، لکھا ہے بل ہی من الاحرف السبع التي نزلت بها القرآن، لکھا ہے یہاں پہ جو بات ذکر کی ہر وہ قراءت جو کیا ہو، عربی قواعد کے موافق ہو، مصاحف عثمانیہ میں سے کسی ایک کے مطابق ہو، اگر جو احتمالی طرف سے اور اس کی سند کیا ہو، صحیح ہو، تو جہاں جہاں یہ 3 صورتیں پائی جائیں گی کیا، ان دونوں صورتوں میں جہاں جہاں جو صورت نظر آئے گی تینوں صورتوں میں سے وہی مراد کیا ہے، 7 احرف سے ہی مراد ہے، پیچھے یہاں بیان کر چکے ہیں، اسی والے تنبیہ میں دیکھیں کیا بیان کرنے جا رہے ہیں۔ قال مکی، امام مکی نے کہا کہ من ظن ان قراءۃ هؤلاء القراء كنافع وعاصم هي الاحرف السبعة التي في الحديث فقد غلط آیا ہے غلطا عظیما، لیکن میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں یہ ایک بات پیش کی انہوں نے، وہاں پڑھیں گے نا آپ پوری انزل القرآن علی 7 احرف، دکھا دوں کیا آپ لوگوں کو، یار دیکھو گے نہیں ایسے آپ لوگ، تو وہاں پہ انہوں نے کیا تقریباً 40 اقوال پیش کیے، 35 نے اور بھی اس کے نیچے ہیں، 35 انہوں نے گنا دیے، 35 کے بعد جو نیچے آتے ہیں نا ان کو اور 2-4-5 انہوں نے گنائے، کم از کم 40 اقوال ہیں، وہاں تو لکھا ہے فہذہ خمسۃ و ثلاثون، وہی لکھا ہوگا، ہاں پہلی وجہ انہوں نے لکھا ہے، امام ابن حبان کے حوالے سے انہوں نے یہ بات پیش کی، لیکن اس کے بعد 4-5 وجہوں کا انہوں نے اور تذکرہ کیا ہے، کل ملا کے دیکھیں آپ 40 تک کے کیا اقوال اس میں جاتے ہیں، اس حدیث پاک میں کیا 7 احرف سے مراد کیا ہے، ایک مراد یہ بھی ہے، اس میں مراد کیا ہے 7 وہ قراتیں جو ہمارے دل میں چل رہی ہیں مشہور وغیرہ، اور آج کے زمانے میں یہی صورتحال نظر آتی دکھتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی صورت دکھتی نہیں ہے، انزل القرآن علی 7 احرف کی مستاق اٹھا کے لوگوں نے بیٹے آج کے زمانے میں تو اور کچھ سمجھ میں مجھے تو نہیں آتی اس میں، ٹھیک ہے، یہاں انہوں نے لکھا ہے غلط اس طرح کی روایت وہاں بھی موجود ہے، جو یہ گمان کرتے ہیں انہوں نے غلط کیا، غلط نہیں کیا، کچھ انہوں نے دلیلیں پیش کی، لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ بات پہلے بھی ٹھیک ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں تابعین کے زمانے میں یہ اس کی کوئی حد بندی نہیں تھی، حد بندی کب ہوئی اس کی، بعد میں ہوئی، جب بعد میں ہوئی تو پہلے جنہوں نے سمجھا وہ غلط سمجھا، بعد میں حد بندی ہو گئی تو اس کو بھی سمجھا جائے گا۔ چلو دیکھو نافع عاصم کی جو قرات ہے ایک بطور مثال 2 کا نام انہوں نے پیش کر دیا، یہ وہی 7 حروف ہیں جن کے بارے میں کیا حدیث پاک کے اندر آیا ہے، تو یہ جنہوں نے سمجھا یہ کیا ہے وہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی۔ قال آگے مکی اس کا فائل ہے وَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ مَا خَرَجَ عَنْ قِرَاءَةِ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةِ مما ثبت عن الائمة وغیرهم ووافق خط المصحف اللہ یکون قرآن، اللہ یکون قرآن، یہ کیا ہے، یہ گویا کہ من هذا سے انما کی خبر ہے، اس کو بنا دیں گے، انما خرج ہے، انا کا اسم کہاں تک بنائیں گے، ووافق خط المصحف، ٹھیک ہے، خبر کیا بنائیں گے، اللہ یکون قرآن، اس سے لازم آتا ہے کہ ہر وہ قرآت جو ان 7 قرآت کے علاوہ کیا ہو، علاوہ موجود ہو، ما خراجہ جو خارج ہو کتب میں کیا کروں، اس کے علاوہ جو ہو، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے کہ ہر وہ قرآت جو ان 7 قرآت کے علاوہ ہو، ان قرآت میں سے جو کہ ائمہ کرام اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں سے بھی کیا ہے ثابت ہے، ساتھ ساتھ میں کیا ہے وہ خط مصحف عثمانی کے موافق ہے، خبر آ اللہ یکون قرآن، تو قرآن کریم کیا ہو نہ ہو، کیونکہ آپ نے کیا کر دیا، انزل القرآن علی 7 احرف کو ان 7 میں آپ نے حد بندی کر دی وغیرہ، وَهَذَا غَلَطٌ عَظِيمٌ، یہ کیا ایک بڑی غلطی ہے۔ اچھا یہ بات یہ بیان کر کے چلے جا رہے ہیں، غلطی کیوں ہے، اس کی پر کوئی دلیل انہوں نے دی ہے نہیں، ان سارے پہ دلیل کہاں پائیں گے آپ، الاتقان فی علوم القرآن کے اندر، ہر ایک قول کو انہوں نے بیان کیا، اس میں یہ بھی بیان کیا کہ اخفاء، ادغام، اظہار، اقلاب، یہ بھی مراد اس کے اندر، انزل القرآن علی 7 احرف، ایک قول بھی ہے جی، ایسے کتنے اقوال ہیں، 40 ہیں، اس کو بتانے کے لیے پڑھانے کے لیے کم سے کم کتنے چاہیے، 1 ہفتہ چاہیے، بتاؤ پڑھا دو، چلو ایسے بدماش ہونا، پڑھتے اڑتے نہیں، دوسرے کی محنت کو ضائع کرتے ہو، خود بھی محنت نہیں کرتے ہو، دوسرے کی محنت بھی ضائع کرتے ہو، کیوں، اس لیے پڑھائی میں خوب برکتیں ہو رہی، ایسی برکت ہو رہی کہ آج پڑھے اور کل غائب ہو گئی۔ والسبب فی اختصار، اب اس سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں، جب اتنے ائمہ کرام موجود ہیں، ان کی قراتیں بہت مشہور معروف ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ساتھی لوگوں نے کیا کیا، اکتفا کر لیا۔ سوال آپ سے ہو سکتا ہے لماذا اختصر، ٹھیک ہے، علماء کیا ہے فی الاخذ عن هؤلاء السبع، یا اس پہ کچھ اور اٹھا کے لگا دیا، والسبب فی اختصار علی 7،
ما انا سے لے کر بیچ میں جو جملہ مترجہ ہے اس کے جو خبر جو ہے وہ سبب کی آگے آ رہا ہے ان الروات، ٹھیک ہے، بیچ میں جملہ مترجہ ہے۔ 7 قراء کرام پر اکتفا کی وجہ آگے اس کا ذکر کریں، باوجود یہ کہ کیا ہے ان فی ائمۃ القراء من ہوا اجل منہم قدرا، کہ ائمہ قراء میں وہ حضرات موجود ہیں جو کیا ان سے قدر و منزلت میں کیا ہے بڑھ کر ہیں، اجل عز و جل سے ہے، او مثلہم یا انہی کے مثل ہیں، اکثرو کیا چلا گیا اکثرو آگے لکھے من عددہم، اکثر یعنی ہم اکثر من عددہم، یہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ کیا ہے جن کی ماننے والے کی تعداد کیا ان سے بھی زیادہ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ کیا ان ساتھی لوگوں میں آپ نے کیا کیا انحصار کر لیا، تو بس سب کا جواب آگے آ رہا ہے ان الروات یعنی الائمہ کانوا کثیرا جدا، ائمہ کرام کے کیا راویوں کی کیا تعداد بہت زیادہ تھی۔ آپ اصل وجہ بیان کر رہے ہیں فلما تقاصرت الہمم، جب ہمتیں کیا ہو گئیں پست پڑ گئیں، اختصروا مما یوافق خط المصحف، تو لوگوں نے کیا کیا اس پر اکتفا کیا ما یوافق خط المصحف، جو کیا ہے مصحف کے خط مصحف کے موافق جسے پایا، علی ما یسر، مزید یہ کہ جس کا حفظ کرنا کیا تھا آسان تھا، تنضبط القراءۃ بھی، اور اسے اس کی قراءت کو لینا کیا تھا یہ بھی کیا مشکل نہیں تھا، تنضبط مطلب آسان تھا مشکل دونوں ایک معنی میں آ جاتا ہے، اور اس کو قراءت کو کیا کرنا لینا اخذ کرنا یہ ممکن تھا۔ فنظروا الى من اشتهر یا من اشتهر بالثقة والامانة بطول الامور في ملازمة القراءة به، لعمرك امور دونوں موجود ہے، واتفاق على الاخذ عنه فافردوا من كل مصر اماما واحدا، انہوں نے دیکھا غور کیا کہ ان میں سے کون کیا ہے ثقہ کے ساتھ مشہور ہے، ثقہ امانت اور قرآن کریم کے ساتھ کیا ہے ہمیشگی کے معاملے میں، یا یہ فی ملازمت قرآن کریم کی قراءت کو مسلسل کرنے میں کن کی عمر زندگی کا لمبا حصہ کیا گزرا ہے، تو من اشتہر سے اٹھا کے دیکھا، فنظروا الی من اشتہر بالثقہ، تو انہوں نے دیکھا کہ کون سے حضرات ثقہ کے اعتبار سے، امانت کے اعتبار سے اور قرآن کریم کی سے وابستہ رہنے کے معاملے میں زیادتی عمر کے لحاظ سے کون کیا ہے مشہور ہیں، والاتفاق علی الاخذ عنہ، اور جن سے لینے میں کیا ہے اتفاق ہے، تو کیا کیا فافردوا من کل مصر اماما واحدا، انہوں نے ہر شہر سے ایک امام کا کیا کر لیا انتخاب کر لیا، چن لیا، الگ کر لیا، دونوں معنی میں کر سکتے۔ ولم یترکوا مع ذلک نقل ما کان علیہ الائمۃ غیر ہؤلاء، اور اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا اس کے علاوہ دیگر ائمہ کرام کی قراءت کو انہوں نے کی نقل کو انہوں نے چھوڑا نہیں، دو یاد ہے قراءت کی نقل کو چھوڑنا اور ایک قراءت کو چھوڑنا، دو الگ چیز ہے، اس کے علاوہ دیگر ائمہ کرام کی قراءت کی نقل کو انہوں نے چھوڑا نہیں، من القراءت میں میں نے اس کو بیان کر دیا، وللقراءات بھی، اور نہ ہی یہ وللقراءات بھی لے سکتے آپ، اور ان کی قراءت کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے، نقل قراءت کو نہیں چھوڑا، یہ کیا ہے کہ قراءت کو بھی نہیں چھوڑا۔ میں نے جو بات آپ کو کہی آپ اس کو دوسرے آپ پہنچا دے رہے ہیں، لیکن یہ جو بات میں نے کہی اس پر آپ عمل بھی کر رہے ہیں، یہ دو الگ چیزیں ہیں، جو آپ نے سنی دوسرے تک پہنچا دی، ایک سن کر کے آپ کیا کر رہے ہیں خود اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، وہ کنڈیشنز کرنے موجود ہے۔ تو انہوں نے دیگر ان کے علاوہ دیگر ائمہ کرام کی قراءت کی نقل کو بھی نہیں چھوڑا، اور کیا ساتھ ساتھ میں اس کی قراءت بھی انہوں نے نہیں چھوڑی، جیسے کیا ہے یعقوب حسن میں یہ اشارہ میں سے آتے ہیں، ابو جعفر کیا ہے یہ بھی اشارہ میں سے آتے ہیں، شیبہ اور وغیرہ میں یہ اشارہ کے علاوہ دیگر قراء کے نام موجود ہے۔ چلے یہاں تو کچھ بات پوچھنی ہو تو بتائیں فٹافٹ، آگے چلتا ہوں، یہاں تو اس کو کر دیتا ہوں تنبیہ رابع تک۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ سند کے اعتبار سے جو قراء کرام بہت مشہور و معروف ہے، سب سے بہترین سند کون ہے، یہ سوال آپ کا امتحان میں آ سکتا ہے۔ اصح السند کون ہے، اس کو لکھیں اذکر اصح سند، اصح القراءات سندن، کون کون ہے، نافع عاصم، وافصحہما ابو عامر، سند کے اعتبار سے نافع اور کون ہے عاصم ہے، یعنی نافع امام نافع سے روایت ہے بروایت ہے عاصم، حفص نہیں عاصم، اور ان میں فصیح تر روایت کون ہے ابو عامر ہے، اور کون ہے ابو عامر شامی ہے غالباً، ابو عامر 7 قراء کرام کے بارے میں موجود ہے، ان کے نام وغیرہ اچھے سے یاد کر لیجیے گا، یہ قراء سبع میں آتا ہے ابو عامر شاید بصری ہیں، امام کسائی کوفی، یہ کیا ان کی فصیح قراءت ہے، یعنی ان کی اکثر قراءتیں کیا ہوتی ہیں عربی قواعد و ضوابط کے مطابق زیادہ نظر آتی ہیں۔
اچھا واضح رہے کہ ان الخارج عن السبعہ المشہورہ علی قسمین. اچھا قرات مشہورہ جو 7 قرات مشہور قراتیں ہیں ان سے خارج جو قراتیں ہوں گی ان کی کتنی صورتیں ہیں؟ 2 صورتیں ہیں. نمبر 1 کیا ہے؟ منہ ما یخالف رسم المصحف، ایک تو وہ جو کیا رسم مصحف کے یعنی رسم عثمانی کے مخالف ہو. فہذا لا شک فی انہ لا تجوز قراءتہ لا فی الصلاۃ ولا فی غیرہا. یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی قرات نہ تو کیا نماز میں جائز اور نہ ہی غیر نماز میں جائز. یعنی قرات 7 میں سے جو بھی قرات مصحف عثمانی کے خلاف ہو تو اس کی قرات نماز میں جائز ہے اور نہ نماز کے علاوہ میں جائز ہے. دوسری والی کنڈیشن ومن ما لا یخالف رسم المصحف، دوسری قرات کون سی ہے؟ قرات مشہورہ کے علاوہ کی وہ ہے جو کہ رسم عثمانی کے خلاف نہ ہو لیکن اس کی قرات مشہور بھی نہ ہو. ولم تشتہر القراءۃ بھی، اس کی قرات مشہور بھی نہ ہو. وانما ورد من طریق غریب لا یعول علیہ، کہ ایک مجہول طریقے سے کیا ہو مطلب وہ قرات آئی ہو جس پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کیا جاتا ہے، جو قابل اعتبار نہ ہو تو ترجمہ کر لیں گے تو ہو بھی جائے گا. وہ ایک غیر مشہور طریقے سے وہ قرات آئی ہو جو کیا ہو ناقابل قبول ہو ناقابل اعتبار ہو. وہذا یظہر المنع من القراءۃ بھی ایضا، اس سے بھی کیا ہے اس کے پڑھنے کی کیا ہے ممانعت ظاہر ہوتی ہے، یعنی اس کے قرات کی ممانعت اس سے بھی کیا ہوتی ہے ظاہر ہو جاتی ہے. یظہر کا فعل منع آتا ہے. ومن مشتہر یا مشتہر عند ائمۃ هذا الشان القراءۃ به قدیما وحدیثا فهذا لا وجہ للمنع منه. اور اسی میں سے یعنی 2 صورت ہو گئی، ما یخالف الرسمہ ہے اور ایک ما لا یخالف الرسم المصحف. ٹھیک ہے، ما لا یخالف الرسم المصحف کی قسموں میں سے کیا صورت ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں. ومن مشتہر عنہ عند ائمۃ هذا الشان القراءۃ به قدیما وحدیثا. انہی میں سے وہ بھی ایک قرات ہے جو کیا ہے اس عظیم الشان یا اس جیسے مقام و مرتبے والے ائمہ کرام کے نزدیک اس کی قرات کیا ہے مشہور ہے. قدیماً و حدیث کا مطلب وہ ائمہ کرام چاہے قدیم ہو یا جدید ہو اس مرتبے کے پر فائز علماء کرام چاہے وہ قدیم ہو یا حدیث ہو کے نزدیک جو قرات مشہور و معروف ہو وہ بھی کیا ہے پڑھ سکتے ہیں آپ. فہذا لا وجہ للمنع بھی، تو اس کے منع میں کوئی وجہ موجود نہیں ہوتی. ومن ذلک قرات یعقوب وغیرہ، اور اسی میں سے یعنی منہ مشتہر عند ائمۃ هذا الشان سے قرات کون سی ہے امام یعقوب حضرمی کی قرات موجود ہے جو امام کس میں سے آتے ہیں عشرہ میں سے آتے ہیں. لاسٹ بات تنبیہ رابع باختلاف القراءات یظہر الاختلاف فی الاحکام. یہ تو پہلے سے پتہ ہے آپ کو، اصول شرعیہ وغیرہ میں پڑھ چکے آپ کہ اختلاف قراءات سے کیا ہوتا ہے اختلاف احکام بھی ہو جاتا ہے. اس کے بعد کچھ چند مثالیں پیش کرنے جا رہے ہیں. ولذا بنى الفقهاء نقض وضوء الملموس، لکھا ہے وہ عادہ کیا ہے کہ وہ نقض وضوء الملموس، اس کے بعد کیا ہے عبارت آئے گی وہ عادہ مہو بنل نقض وضوء الملموس و عدم نقض الملموس، یہ عبارت نکل کے آ جائے گی. اسی بنیاد پر فقہاء کرام نے ملموس کے وضو کے ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کے اختلاف کی بنیاد کس پر رکھی ہے اختلاف قرات پر رکھی. مثال کیا ہے لمستم میں یا لامستم میں. تو لمستم پڑھیں گے یا لامستم پڑھیں گے ان دونوں کے پاس سے کیا ہے مسئلہ نکل کے آ جائے گا. امام شافعی کے نزدیک کیا ہے بھائی وضو کر کے آیا اور ٹوٹ جائے گا. ان کے یہاں کیا ہے لمستم یا لامستم میں اختلاف صورتحال. یہ مکمل بات اصول شافعی کے اندر پڑھ چکے ہیں. دوبارہ وہ آیت کریمہ جہاں موجود ہے دیکھ لیجیے شروعات ہی میں موجود ہے. وجواز وطی الحائض عند انقطاع قبل الغسل وعدمہ. انہوں نے کیا لکھا ہے کہ انقطاع خون دم کے وقت حائضہ سے وطی کا جائز ہونا غسل سے پہلے اور وطی کا جائز نہ ہونا یہ اختلاف کہاں ہے کس پر مبنی ہے یا طہارنا پر میں اختلاف پر یہ احکام کے جواز عدم جواز کی صورت مبنی ہے. آپ نے پڑھا ہوگا کہ قرات کیا ہے یت اور دوسری قرات یطہرنا ہے. یطہرنا کا تقاضا کیا ہے جب خون بند ہو جائے اس کے بعد کیا کر لے وہ غسل بھی کر لے. اور بغیر تشدد کی جو ہوگی اس کی صورت کیا ہوتی ہے جیسے اگر خود بند ہو جائے تو کیا ہوتی ہے جائز ہو. دونوں صورتیں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں. بس یہ گفتگو ختم کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.